میری تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے کرشن ہونے کا اور کرشن کے اوتار ہونے کا دعویٰ کیا ہے. گیتا کو اس نے الہامی کتاب مان لی ہے، تو جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ مسائل بھی اس نے مان لیا ہے. تو پھر مرزا قادیانی مسلمان نہیں ہے بلکہ ہندو ہو گیا ہے. اب مجھے یاد نہیں ہے، بہت عرصے پہلے قادیان کا اخبار البدر میں نے کہیں پڑھا تھا، کراچی میں شاید وہ اخبار محفوظ ہوگا میرے پاس، مجھے یاد نہیں اچھی طرح. اس میں ہندوؤں جیسے نام بھی قادیانیوں کے لکھے ہوئے تھے. میں نے ایڈورٹائزمنٹ پڑھی ہے اس اخبار میں جس میں اس کا نام مہاشا محمد عمر اس طرح کر کے کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی. تو گویا یعنی قادیانی جو قادیان کے رہنے والے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کرشن تھا. اب میں ایک آخری حوالہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ مرزا محمود کے خطبات ہے، خطبات جمعہ، یہ جلد نمبر 8 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کا صفحہ نمبر 40 ہے. میں پہلے حوالہ پڑھتا ہوں پھر آپ کے سامنے کتاب پیش کروں گا. مرزا محمود خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، یاد رکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام، میں نہیں کہتا علیہ السلام، میں کہتا مرزا قادیانی، یاد رکھو حضرت مسیح موعود مہدی اور مسیحی نہیں بلکہ کرشن بھی ہیں. یعنی آپ ہندوؤں کے لیے بھی ہادی ہیں. اب ہم ان میں تبلیغ شروع کریں گے. جب تک ہندوؤں میں تبلیغ نہ کریں حضرت مسیح موعود کرشن کیسے ثابت ہو سکتے ہیں؟ حضرت مسیح موعود مسیح ہیں. آپ کی جماعت کو مسیحیوں پر غلبہ ملے گا. آپ مہدی ہیں، مسلمانوں کو دوبارہ ہدایت آپ کے ذریعے ملے گی، مرزا قادیانی کے ذریعے. آپ کرشن ہیں، ہندوؤں میں آپ کی جماعت کو غلبہ اور آپ کی قبولیت پھیلے گی. ہمارے لیے حق پھیلانے کی راہیں کھل رہی ہیں. ہم ہندوؤں میں کام کریں گے اور وحشیوں تک میں دین پھیلائیں گے. یہ سخت مقابلہ ہے اور ہماری جماعت کے لوگ آگے بڑھیں گے. الفضل 15 مارچ 1933 کے اخبار میں یہ درج ہے. آج 1933 کو دیکھ لیجئے. 1933 سے لے کر 2000 تک تقریباً نہیں 1923 15 مارچ 1923 آپ اندازہ لگا لیجئے کتنے سال ہو گئے. یہ حوالہ دیکھ لیجئے. تقریباً 85 سال یا 83 سے 85 سال ہونے کو آئے ہیں. کتنے ہندوؤں نے اسلام قبول کیا؟ کہاں تک ہندوؤں میں قادیانیوں نے غلبہ پایا؟ کہاں تک عیسائی نابود ہو گئے؟ آج بھی الحمدللہ مسلم امہ تقریباً 1.5 ارب مسلمان دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ قادیانیوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. یہ 85 سال گویا گزر گئے. کتنا غلبہ ملا ان کو، اس کا اندازہ آپ ہی لگا لیجئے. میرا کام تو آپ کی خدمت میں بتا دینا ہے، عرض کر دینا ہے، سمجھا دینا ہے کہ بھائیو، میرے قادیانی دوستو، مسئلے کو آپ سمجھ لیجئے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کروں گا، بلکہ آپ کی جو اپنی کتاب ہے اسی کے ذریعے آپ بحث کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا. مرزا قادیانی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. جب وہ ہندوؤں کا اوتار بن گیا، وہ خدا بن گیا، بھگوان بن گیا، تو پھر وہ مسلمان کیسے رہا؟ یعنی چراغ بیوی کے پیٹ سے جو پیدا ہوا وہ کرشن بھگوان پیدا ہوا. تو بھائیو بچیے. مسلمانوں کی خدمت میں درخواست ہے کہ ان قادیانیوں سے بچیے.
ہوشیار رہیے. اور قادیانی دوستوں کی خدمت میں درد مندانہ گزارش ہے کہ آپ مرزا قادیانی کی جو توق آپ نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے وہ لعنت کا توق ہے، اس کو اتار پھینکیے اور جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توق اپنے گلے پہ ڈال دیجیے. اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے. انشاءاللہ اگر آپ میری بات کو قبول کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی آپ کے لیے کامیابی ہے اور انشاءاللہ آپ جنت کے مستحق ٹھہریں گے، ورنہ جہنم تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور اس میں جلتے رہیں گے. اللہ تعالی مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور قادیانی کو اللہ تعالی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.